دنیا کے اندر بے شمار فتنے رونما ہو رہے ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ ارتداد ہے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میرے رفیق دست مولانا عزیر کو اس شعر کے ساتھ کہ لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، کہ لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے. ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کے ہنستی ہے، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. موصوف تشریف لائیں اور ہم سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک مجلس میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ وقت کا ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے جس نے پورے مسلم معاشرے میں ایک ہیجان و اضطراب برپا کر دیا ہے، جس نے ملی مسائل کا درس رکھنے والوں کو حیران و پریشان کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے والدین کی آنکھوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے. یعنی آج کی اس مجلس میں مسلم بچیوں میں پھیلتے ہوئے ارتداد پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے خزانے کی سب سے بہترین شریعت، سب سے افضل کتاب اور سب سے عمدہ نظام آپ کو عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین شریعت لے کر آ گئے، اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کر دیا، قرآن کی صورت میں ایک دستور حیات پوری امت کے سامنے پیش کر دیا، تو اب اللہ کو اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی شریعت قبول نہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ دین اسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، اللہ کا دستور منشور اور قانون اس دنیا میں آ جانے کے بعد، اب اگر کوئی شخص مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ ہم ایسے شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. قرآن مقدس میں میرے رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ جو شخص دین اسلام سے پھر کر کفر کی حالت میں مرے گا، اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. ایسا شخص جہنم میں رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ان آیتوں سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رب کریم نے قرآن کو صرف ایک دستور و منشور بنا کر نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو اس کا مکلف بھی بنایا کہ اگر دنیاوی نجات چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا و عقبہ دونوں جگہ سر کھروئی ہی چاہیے، تو پھر جو دین محمد عربی لے کر آئے، جو کتاب آقا مدنی پر نازل ہوئی اور جس شریعت پر عمل پیرا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کامیابیوں کے سمندر عبور کیے، ان کو تم بھی لازم پکڑو. اگر دین اسلام کو دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس کی خوبیاں ہر ایک کو کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی، اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دین اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. اس کے دامن میں عفت و پاکیزگی کی ضمانت بھی ہے اور عدل و انصاف کی حکومت بھی. یہ امن و سکون کا جزیرہ بھی ہے اور فوز و فلاح کا ساحل بھی. لیکن افسوس
افسوس کہ ایسے اعلیٰ دین، اعلیٰ شریعت، اعلیٰ نظام کے ہوتے ہوئے بھی آج ہماری مسلم بچیاں دین اسلام سے روگردانی کر رہی ہے اور اپنی عزت و عصمت کی قیمتی چادر کی نیلامی کر رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہ خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہے کہ مسلم دوشیزائیں دین حق سے روگردانی کر کے کفر و الحاد کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ دختران اسلام مشرکانہ طور طریقوں سے شادیاں کر رہی ہے اور ہندو مذہب اپنا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے۔ یہ انتہائی قابل تشویش ہے اور ہمارے ماتھے بے شکن تک نہیں۔ آخر اتنی برق رفتاری سے مسلم لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ کیوں اپنے مہذب مذہب کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے اور اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے عصمت و عفت کی نیلامی کر رہی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ارتداد کی جو خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہے وہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ارتداد کے سمندر پر بند باندھے اور اس کو روکنے کی پرجوش کوشش کرے۔ اس لیے کہ رب کریم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارا وقودھا الناس والحجارہ، آگ سے، ایسی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی یہ آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے آپ کو منکرات سے بچا لینا، اپنے آپ کو اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود کی رعایت کے ساتھ گزار لینا بالکل کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی اور ان لوگوں کی کفالت کی بھی فکر کرنے کی ضروری ہے جو ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم شوہر ہیں تو ہم سے بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر ہم باپ ہیں تو ہم سے بیٹیوں کے بارے میں بات پوچھ کی جائے گی، اگر ہم بھائی ہیں تو ہم سے بہنوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اگر آج ہم نے ارتداد کے اس سمندر کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کے سد بات کے لیے کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا اور ذلت و رسوائی کے تھپیڑے یوں ہی چلتے رہے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن یہ مرتد بچیاں ہمارا دامن پکڑے گی اور رب کائنات کے سامنے کھڑا کر کے ہم سے سوال کرے گی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے اگر ہم نے غفلت برتی، اگر ہم نے کوتاہی کی تو رب کعبہ کی قسم، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے سامنے پوچھ گچھ سے، اللہ کے سامنے سوال و جواب سے ہم اپنے آپ کو ہرگز نہیں روک سکتے۔ ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے دلوں، ارتداد کے اس بڑھتے ہوئے طوفان میں یقیناً سب سے بڑی غلطی ان بچیوں کی ہے جنہوں نے اپنے دین و ایمان کا سودا کیا، لیکن سارا قصور ان بچیوں کے سر پہ ڈال دینا، اس سے ہمارا معاشرہ اور خصوصاً والدین اپنے گریبان کو صاف نہیں کر سکتے۔ ارتداد کے جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے پیچھے کم علمی، دین سے دوری، علماء بیداری، دینی ماحول کا فقدان، غیر مسلموں کے رسم و رواج کا حد درجہ اتباع، موبائل کا بڑھتا ہوا رجحان، سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، اسکول میں مخلوط تعلیمی نظام اور ان بچیوں کا اپنے وقت پر شادی کا نہ ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری راست طور پر یا تو والدین کے ذمے ہے یا تو معاشرے کے، لہٰذا والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کرے، ان کو ایمان کی اہمیت اور عظمت سے آگاہ کرے، ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو راسخ کرے، اور سب سے ضروری بات وقت کے رہتے اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جائیں، یعنی جتنا جلد ہو سکے اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں عزت کے ساتھ ودا کریں۔ اسی کے ساتھ سماج کے صاحب ثروت
اور سرکردہ افراد بچیوں کی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکول اور کالج قائم کریں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ پورا کیا تو جان لے باطل کے سازشوں کا سمندر ہم سے ٹکرائے گا اور ٹکرا کر چور چور ہو جائے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔